ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. صدق الله مولانا العظيم. بزرگان محترم اور برادران عزیز، انسان پر شب و روز میں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بارش کی قطرات سے زیادہ برستی ہے. جتنی بھی نعمتیں ہمیں حاصل ہے یہ سب اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ہمیں عطا کی ہے. وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ. تمہارے پاس جو بھی نعمت ہے یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے. اللہ نے ہمیں کتنی نعمتیں عطا کی ہے اسے کوئی شمار نہیں کر سکتا. اگر کوئی شمار کرنا چاہے تو وہ تھک جائے گا، شمار نہیں کر سکتا. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. انسان اپنے جسم میں غور و فکر کرے، سر سے لے کر پاؤں تک دیکھے، یہ پورا بدن اللہ کی نعمتوں سے بھرا ہوا ہے. ایک ایک عضو اس میں اتنا قیمتی ہے کہ اگر اس انسان کو پوری دنیا دی جائے اور اس سے کہا جائے تم اپنے بدن کا یہ ایک عضو مجھے دے دو تو وہ اس کے لیے بھی تیار نہیں ہوتا. کون سا انسان ہوگا اس سے کہا جائے پوری دنیا لے لو اپنی ایک آنکھ مجھے دے دو، وہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ کی یہ جو نعمتیں ہمارے بدن میں ہیں، ان نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے زبان. یہ کتنی بڑی نعمت ہے. ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے جسم کا، لیکن اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے. غور کیجئے، زبان کا ایک فائدہ یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے گفتگو اور بیان کے لیے، ایک دوسرے سے کمیونیکیشن کے لیے یہ عضو عطا کیا ہے. چھوٹا سا عضو ہے. ہم ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں، زبان کے ذریعے کرتے ہیں. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. یہ جو بیان ہے، انسان جو بیان کرتا ہے زبان سے کرتا ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے. پھر اس زبان سے انسان کتنی بولیاں بولتا ہے. ہر ملک کا انسان ہے، اس کی الگ بولی ہے. زبانیں مختلف ہے، چھوٹی سی زبان ہے، مختلف زبانیں ہیں. پھر اسی زبان میں غور و فکر کرے، دن بھر میں ہم کتنی چیزیں کھاتے ہیں. وہ جو ٹیسٹ اور ذائقہ ہے اللہ نے اس زبان میں رکھا ہے. مختلف چیزیں ہم کھاتے ہیں، مختلف ذائقہ ہم اس زبان سے محسوس کرتے ہیں. یہ ٹیسٹ اللہ نے زبان میں رکھا ہے. ہمارے ایک دوست تھے پاکستان میں، ان کے ایکسیڈنٹ ہو گیا. بڑا سخت ایکسیڈنٹ ہوا، اللہ نے بچا لیا، بچ گئے، ٹھیک ہو گئے، دوائیاں کھاتے ہیں. کہنے لگے اس ایکسیڈنٹ کے بعد میری حالت یہ ہے کہ میری زبان کا ذائقہ ختم ہو گیا ہے. میں جو بھی کہتا ہوں مجھے ہر چیز ایک جیسی لگتی ہے. اللہ کتنی بڑی نعمت ہے، ہم سوچتے بھی نہیں ہیں اس کو.
میرے دوستو، یہ زبان اس منہ کے اندر ہے، اس زبان کا نفع بھی بہت ہے۔ غور کیا جائے تو اللہ تعالیٰ نے یہ چھوٹا سا زبان، یہ جو چھوٹا سا عضو ہمیں دیا ہے، اس کے بڑے فائدے ہیں۔ اس زبان کے ذریعے آپ اچھی گفتگو کریں، سامنے والا شخص خوش ہو جاتا ہے۔ آپ سلام کریں، وہ جواب دیتا ہے۔ محبت سے گفتگو کریں، اس کے چہرے پر خوشی کے آثار نمودار ہوتے ہیں۔ زبان اگر صحیح ہو تو انسان صحیح رہتا ہے۔ اسی زبان کی وجہ سے تو لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں، لیکن اگر زبان خراب ہو کسی کی تو یہی زبان ہے وہ اس کی دشمن بن جاتی ہے۔ ایک ہی عضو ہے، یا تو انسان کا دوست ہے یا انسان کا دشمن ہے۔ حدیث میں آتا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صبح کے وقت جب ابن آدم صبح کرتا ہے تو اس کے بدن کے تمام اعضاء زبان سے التجا کرتے ہیں، عاجزی کرتے ہیں۔ یہ سارے اعضاء سر سے لے کر پیر تک، آنکھیں بھی، کان بھی، ہاتھ بھی، پاؤں بھی، یہ سارے اعضاء زبان سے التجا کرتے ہیں، عاجزی کرتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے بارے میں ہم سے ڈرو، ہم تجھ سے متعلق ہے، اگر تو سیدھی رہے گی تو ہم بھی سیدھے رہیں گے، تو ٹیڑھی رہے گی تو ہم بھی ٹیڑھے رہیں گے، ہم پر جو بھی آفتیں آتی ہے تیری وجہ سے آتی ہے۔ زبان نے کسی کو گالی دی، اب زبان تو 32 دانتوں میں، اس نے مکہ مارا، دانت توڑ دیا، زبان کا کوئی نقصان نہیں ہوا، دانت ٹوٹ گیا۔ مکہ مارا، آنکھ سوج گئی، تو سارے اعضاء زبان سے عاجزی کرتے ہیں، بھائی تو ٹھیک رہے گی تو ہم بھی سلامت رہیں گے، ہم بھی ٹھیک رہیں گے۔ اسی لیے عربی میں کہتے ہیں کہ زبان اللسان جرمہ صغیر و جرمہ کبیر، اس کا جرم بہت چھوٹا ہے، جسم اس کا چھوٹا ہے، لیکن اس کا جرم بہت بڑا ہے۔ ایک بادشاہ اگر اچھی زبان ہلائے تو 2 بڑے بڑے ملکوں میں امن و آشتی آ جاتی ہے، جنگ ختم ہو جاتی ہے۔ اور وہی بادشاہ اگر غلط زبان ہلائے تو جنگ ہو جاتی ہے، لوگ مر جاتے ہیں۔ زبان دیکھو کتنی نفع کی چیز ہے اگر اس کا درست استعمال کیا جائے، کتنے نقصان کی چیز ہے اگر اس کا غلط استعمال کیا جائے۔ اس لیے اسلام نے ہمیں جہاں اور بہت سی تعلیمات دی ہے، ان تعلیمات میں سے ایک تعلیم یہ بھی دی ہے، زبان کا درست استعمال کرو، زبان کو غلط استعمال مت کرو۔ خاص طور پر بندوں سے متعلق جب تم کسی کے بارے میں گفتگو کرو یا کسی سے گفتگو کرو تو زبان کا درست استعمال کرو، تمہاری زبان سے کسی کو نقصان نہ پہنچے، کسی کو اذیت نہ پہنچے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کی تعریف فرمائی کہ مسلمان وہ ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے دوسرے مسلمان اس کی زبان اور اس کے ہاتھ کے ایذا اور تکلیف سے سلامت رہے۔ اگر میری زبان سے دوسرے لوگ سلامت ہیں، میرے ہاتھوں سے لوگ سلامت ہیں، میں کسی کو گالی نہیں دیتا، میں کسی کو برا بلا نہیں کہتا، میں کسی کی غیبت نہیں کرتا، بہتان تراشی نہیں کرتا، کسی پر الزام نہیں لگاتا، میں کسی پر جھوٹ نہیں بولتا، میں جھوٹی گواہی نہیں دیتا، میری زبان سے لوگ سلامت ہیں، میں لوگوں سے پیار سے گفتگو کرتا ہوں، محبت سے گفتگو کرتا ہوں، اچھے الفاظ استعمال کرتا ہوں، میرے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہے مسلمان، یہ کامل مسلمان ہے۔ میرے دوستو، زبان اس کو کنٹرول کرنا مشکل کام ہے، لیکن زبان کی حفاظت کرنا، زبان کو کنٹرول کرنا، یہ مسلمان کو اسلام نے تعلیم دی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص گفتگو کرنا چاہے
اللہ اکبر. تو آپ نے کیسی خوبصورت تعلیم دی ہے. جو شخص گفتگو کرنا چاہے تو وہ خیر کی بات کرے، اور اگر خیر کی بات نہیں کرتا تو پھر خاموش رہے. خاموش رہنا بہتر ہے. اگر خاموش نہیں رہتا، گفتگو کرتا ہے تو خیر کی بات کرے، فائدے کی بات کرے، نفع کی بات کرے. نقصان اور دوسروں کو تکلیف، ایسی بات نہ کرے جس سے لوگوں کو نقصان ہو، تکلیف ہو. اور ایک حدیث ہے، مختصر حدیث ہے، بہت ہی مختصر لیکن جامع حدیث. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایک صفت یہ عطا فرمائی تھی کہ آپ کے کلمات جامع کلمات ہیں، کمپریہنسو ورڈز. مختصر جملہ ہوتا تھا، بات بہت بڑی ہوتی تھی. اردو میں کہتے ہیں دریا کو کوزے میں بند کر دیا. آپ نے فرمایا کہ من صمت نجا، جو خاموش رہا کامیاب ہو گیا. اب غیبت نہیں کرتا تو کامیاب ہے، بہتان تراشی نہیں کرتا کامیاب ہے، جھوٹ نہیں بولتا، برا بلا نہیں کہتا، گالیاں نہیں دیتا تو کامیاب ہے. اور غیبت کرتا ہے تو کیسے کامیاب ہو سکتا ہے؟ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے غیبت کرنے والوں کا صراحت کے ساتھ ذکر کیا ہے اور غیبت سے منع کیا ہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک دوسرے کی غیبت مت کرو. کیا تم میں سے کوئی یہ بات پسند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ تم اسے ناپسند کرتے ہو. غیبت ایسا گناہ ہے جیسے ایک شخص اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاتا ہے. انسان کا گوشت کھانا، بھائی کا گوشت کھانا، پھر وہ مر گیا ہو اس میت کا گوشت کھانا کتنا بڑا گناہ ہے. غیبت کرنا اتنا بڑا گناہ ہے. اور ایک حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الغیبت اشد من الزنا، غیبت زنا سے بھی بڑا گناہ ہے. تو صحابہ نے آپ سے پوچھا، ایک صحابی نے سوال کیا، اے اللہ کے رسول، غیبت زنا سے کیسے بڑا گناہ ہو سکتا ہے؟ زنا بھی بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے. عام طور پر لوگ زنا کو بڑا گناہ سمجھتے ہیں، غیبت کو بڑا گناہ نہیں سمجھتے. غیبت میں سب لگے ہوئے ہیں، مرد بھی کر رہے ہیں، عورتیں بھی کر رہی ہیں. یہ عورتیں تو ویسے ہی بدنام ہے، ورنہ ہم مرد بھی کم نہیں ہیں. کرتے تو ہم لوگ بھی ہیں، بدنام عورتوں کو کیا ہوا ہے، عورتیں غیبت کرتی ہیں، ہم کون سا چھوڑتے ہیں. تو آپ نے فرمایا غیبت زنا سے بھی سخت گناہ ہے. صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول زنا سے کیسا بڑا گناہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب ایک شخص زنا کرتا ہے اور وہ توبہ کرتا ہے اللہ اس کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے. اور ایک شخص غیبت کرتا ہے، وہ توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، اللہ اس وقت تک معاف نہیں کرتا جب تک کہ وہ شخص معاف نہ کرے جس کی اس نے غیبت کی ہے. اب بتاؤ زنا بڑا گناہ ہے؟ غیبت بڑا گناہ ہے، اس لیے کہ اللہ بھی توبے سے معاف نہیں کرتا جس کی غیبت کی ہے جب تک کہ وہ معاف نہ کرے. ہم اور آپ تو بھائی اللہ معاف کرے لگے ہوئے بھائی، صبح سے شام تک غیبت ہی غیبت ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے جب تک کہ وہ معاف نہیں کرے گا اللہ بھی معاف نہیں کرے گا. اس لیے بھائی غیبت سے بچو، یہ بڑا گناہ ہے. غیبت، اچھا بعض لوگ غیبت کرتے ہیں، کہتے جی میں تو اس کے منہ پہ بھی کہہ سکتا ہوں. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ منہ پہ کہنے سے کیا وہ گناہ نہیں ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا تم جانتے ہو غیبت کیا ہے؟
صحابہ نے عرض کی اللہ رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں. آپ نے فرمایا ذکرک اخاک بما یکرہ، تمہارا ایک بھائی ہے وہ موجود نہیں ہے، اس کی غیر موجودگی میں تم اس کے بارے میں ایسی بات کرو کہ اگر وہ سن لے تو ناپسند کرے، اور اگر وہ بات اس میں موجود ہو تو یہی غیبت ہے. ایسا فالٹ جو اس بھائی میں ہے اور آپ اس کی ایبسنس میں وہ بات کر رہے ہیں، اس کے فالٹ کو ذکر کر رہے ہیں، اس کی کسی کمزوری کو بیان کر رہے ہیں، وہ کمزوری اس میں ہے اور وہ سن لے تو پسند نہ کرے، اسی کو غیبت کہتے ہیں. اور اگر وہ اس میں نہ ہو تو پھر یہ بہتان ہے. اس لیے غیبت بہت بڑا گناہ ہے میرے دوست، غیبت سے بچنا چاہیے، مفت کا گناہ ہے، حرام ہے غیبت کرنا. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صمت نجا، جو خاموش رہا کامیاب ہو گیا. خاموشی میں کامیابی ہے. ہاں بات کرنی ہے تو خیر کی بات کریں، خیر کی بات نہیں کرتا تو خاموش رہے. یہ حدیث ہے، مختلف حدیث کی کتابوں میں آئی ہے یہ حدیث. کہتے ہیں ایک شہزادے نے، بادشاہ کے بیٹے نے یہ حدیث سن لی، من صمت نجا، جو خاموش رہا کامیاب ہو گیا. تو شہزادے نے یہ حدیث سن لی، اب وہ خاموش ہو گیا، گفتگو ہی نہیں کرتا. گفتگو کرنا تو منع نہیں ہے، خیر کی بات کرے، لیکن اس نے تو بس بات کرنا ہی چھوڑ دی. بادشاہ بڑا فکر مند ہوا، اس نے اپنے ملک کے بڑے بڑے اطباء کو بلایا، اس زمانے کے جو ڈاکٹرز تھے ان کو بلایا. انہوں نے علاج کیا. انہوں نے کہا حضور ہم تو تھک گئے ہیں، ہمیں سمجھ میں نہیں آیا شہزادے کو کون سی بیماری ہے، اس کو تو بیماری تھی ہی نہیں. اس نے تو قصداً بات کرنا، گفتگو کرنا چھوڑ دیا تھا. بادشاہ بڑا فکر مند ہوا، میرا شہزادہ، میرا بیٹا بات نہیں کرتا، یہ کیسے بادشاہ بنے گا میرے بعد. ایک دن اس نے اپنے سپاہیوں سے کہا اسے لے جاؤ، شکار پر لے جاؤ، ہو سکتا ہے باہر کی آب و ہوا اسے موافق آ جائے، اس کی طبیعت کچھ بحال ہو جائے، یہ ٹھیک ہو جائے. شکار پر لے گئے، تیر بھی لے گئے، کمان بھی لے گئے. اس زمانے میں تیر کمان سے شکار ہوتے تھے. تیتر کا شکار کرنے گئے، اور تیتروں کا جو شکار کرتے ہیں تو شکاری چھپ کر بیٹھ جاتے ہیں، اور جھاڑیوں میں تیتر ہوتے ہیں تو وہ چاروں طرف چھپ کر بیٹھ جاتے ہیں. جس جھاڑی سے تیتر کی آواز آتی ہے تو ادھر تیر مارتے ہیں. اب سب خاموش بیٹھے ہوئے، اب شہزادہ تو ویسے ہی خاموش تھا. تھوڑی دیر بعد ایک جھاڑی سے تیتروں کی بولنے کی آواز آئی. انہوں نے تیر مارے اور وہاں تیتر جتنے تھے وہ شکار ہو گئے. جب تیتر شکار ہو گیا تو یہ شہزادہ کہنے لگا خاموش رہتے تو نجات پا لیتے، خاموش رہتے تو نجات پا لیتے. اگر تم بولتے نہیں تو تمہارا شکار نہیں ہوتا. تم نے آواز لگائی، شکار ہو گیا، مر گئے. اب شہزادے نے تو بات کی، سپاہیوں کو تو یہ سمجھ میں نہیں آیا. وہ خوش ہونے لگے، جی شہزادہ بات کر رہا ہے، شہزادہ باتیں کرتا ہے. محل میں آئے اور بادشاہ سے کہا جی آپ کا بیٹا تو باتیں کرنا شروع ہو گیا. بادشاہ بھی بڑا خوش ہوا. اس نے بڑی دعوت کی، وزیروں کو بلایا، منسٹرز کو بلایا، لوگ آئے، دعوت، محل میں دعوت ہو رہی ہے. شہزادہ آج تقریر کرے گا. اب شہزادے کو تقریر کے لیے بلایا، شہزادہ پھر خاموش. تو بادشاہ کو بڑا غصہ آیا کہ یہ بات کر سکتا ہے پھر بھی نہیں کرتا. تو اس نے کہا اس کو کوڑے لگاؤ. تو کوڑے مارنا شروع ہوئے. اب شہزادے کو کوڑے پڑ رہے ہیں، شہزادہ خاموش ہے. تو کوڑے کھانے کے بعد شہزادے نے بادشاہ سے کہا بادشاہ سلامت، میں نے ایک جملہ کہا تھا، اتنے کوڑے مجھے کھانے پڑے. آپ لوگ صبح سے شام تک باتیں کرتے ہیں، کتنے کوڑے کھائیں گے آپ لوگ؟ یہ ہے نصیحت کی بات. ہم تو گفتگو کرتے ہیں، پرواہ نہیں کرتے. اور آج کل تو اللہ معاف کرے،
اب تو ہمارے نوجوانوں کی حالت یہ ہو گئی ہے، جھوٹ ہم بولتے ہیں، ہمارے بچے بول رہے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، ننگی گالیاں، سوشل میڈیا پہ آپ جائیں ننگی گالیاں دے رہے ہیں، ایسی بےہودہ گفتگو کہ انسان اسے سن نہیں سکتا ہے، الزام تراشیاں کر رہے ہیں۔ کیا مرنا نہیں ہے میرے دوستو؟ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما يلفظ من قول الا لديه رقیب عتید، انسان جو بھی بات زبان سے کہتا ہے، جو بھی بات، ایک سنگل ورڈ اس کی زبان سے نکلتا ہے، ایک نگہبان وہاں تیار رہتا ہے، ایک فرشتہ لکھنے کے لیے تیار ہے، ہماری ایک ایک بات نوٹ ہو رہی ہے۔ تم نے کسی کو گالی دی، فرشتے نے نوٹ کر لیا، تم نے کسی پر الزام لگایا، فرشتے نے نوٹ کر لیا، سوشل میڈیا پر لوگ گالیاں دے رہے، اللہ فرماتے فرشتہ نوٹ کر رہا ہے، الزام لگا رہے فرشتہ نوٹ کر رہا ہے، بہتان باندھ رہے فرشتہ نوٹ کر رہا ہے۔ دوسروں کا نقصان نہیں، تم اپنا نقصان کر رہے ہو، ہمیں تو فکر ہی نہیں ہے۔ کیا جواب دیں گے اللہ کو؟ اس لیے میرے دوستو اس زبان کو کنٹرول کرو۔ کتنا ٹائم ہو گیا؟ 58، ٹھیک ہے، 4-5 منٹ ہے۔ آخر میں ایک بات یہ بھی عرض کر دوں، کچھ مسئلہ بھی سمجھنا چاہیے نا بھائی، زبان سے متعلق، کلام سے متعلق گفتگو ہو رہی ہے، یاد رکھیے کچھ جگہ ایسی ہیں جہاں باتیں کرنا منع ہے، اسلام میں منع آئی ہے۔ 4 جگہوں پر اسلام نے بات کرنے سے منع کیا ہے، یہ مسئلہ بھی سمجھ لیں۔ نمبر 1، نماز میں گفتگو کرنے سے منع آئی ہے۔ ابتدائے اسلام میں نماز میں گفتگو کرنے کی اجازت تھی، پھر اس کے بعد ممانعت آ گئی کہ اب نماز میں گفتگو نہیں کر سکتے۔ ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سمجھاتے تھے، وہ سمجھانے کے لیے مثال دیتے تھے کہ جب تم نماز شروع کرتے ہو تو ہاتھ اٹھاتے ہو اللہ اکبر، تو یہ ہاتھ یوں پیچھے لے جاتا ہے انسان، پھر آگے لے آتا ہے۔ فرماتے تھے یہ دراصل تم اشارہ یہ اس لیے کر رہے ہو کہ میں نے ساری دنیا پیچھے پھینک دی، اے اللہ میں تیرے دربار میں حاضر ہو گیا۔ اب اللہ کے سامنے نہ وہ بات کرتا ہے کسی سے، نہ کھاتا ہے، نہ چلتا ہے، نہ دیکھتا ہے، بس وہ ادھر ہی متوجہ ہے۔ نماز میں بات کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ نمبر 2، جمعے کے خطبے میں بات کرنے سے منع آئی ہے۔ اذا خرج الامام فلا صلاة ولا کلام، جب امام خطبے کے لیے آ جائے اب نہ نماز پڑھو نہ باتیں کرو۔ اب یہ بھائی لیسن شروع ہو گیا نا، کلاس میں سبق شروع ہو جائے، جب استاد سبق شروع کرے کلاس میں تو اس وقت کوئی نماز تو نہیں پڑھتا۔ کوئی اسٹوڈنٹ آپ نے دیکھا ہے جو استاد سبق بھی پڑھا رہا ہو، اسٹوڈنٹ نماز بھی پڑھ رہا ہو، باتیں بھی کر رہا ہو؟ کلاس کے آداب میں سے ہے اب اس استاد کی بات سنو۔ تو خطبے میں باتیں نہیں کرنی ہے بھائی، اچھی بات بھی نہ کرے، کچھ بھی نہ کرے، خاموش بیٹھے رہے۔ ہاں خطیب کو اجازت ہے، وہ گفتگو کر سکتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے کے دوران صحابہ سے باتیں کی ہے۔ ایک صحابی آئے، آپ نے اس سے پوچھا تم نے 2 رکعت پڑھی ہے؟ اس نے کہا نہیں، آپ نے فرمایا کھڑے ہو جاؤ پڑھو۔ معلوم ہوا صحابہ نہیں پڑھتے تھے، عادت یہی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حکم دیا، اس نے پڑھ لیا۔ بات سمجھ میں آئی؟ اس لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں جمعے کے خطبے میں نہ بات کرو نہ نماز پڑھو۔ یہ دوسرا مقام ہو گیا۔ تیسرا مقام، مسجد میں دنیاوی فضول گفتگو کرنا، اس سے منع آئی ہے، گناہ ہے یہ۔ آج کل یہ بھی ایک مسئلہ بنا ہوا ہے، مسجد میں لوگ دنیاوی باتیں کر رہے ہیں اور فضول گفتگو کرتے ہیں۔ اتنی نیکیاں نہیں کماتے جتنا ہم
مسجد میں باتیں کر کے گناہ کما لیتے ہیں۔ قیامت کی علامات میں سے ایک علامت یہ ہے کہ مسجدوں میں لوگ باتیں کریں گے، شور شرابہ ہوگا، زور سے گفتگو کرنا، دوسروں کی نماز خراب ہو۔ مسجد میں جب آئے تو سلام کرے تو وہ بھی ان لوگوں کو کرے جو نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، جو نماز میں مشغول ہے، تلاوت میں مشغول ہے، ان کو سلام بھی نہ کرے۔ وہ لوگ جو خاموش بیٹھے ہیں ان کو صرف آپ سلام کر سکتے، وہ بھی آہستہ، زور سے بھی سلام نہ کرے۔ جب سلام زور سے آپ نہیں کرتے تو باتیں کیسے زور سے کر سکتے ہیں؟ لوگ ڈسٹرب ہوتے ہیں، ان کی نماز ڈسٹرب ہوتی ہے۔ پھر دنیاوی گفتگو کرنا، 3 قسم کی گفتگو ہے مسجد میں۔ اگر دینی گفتگو ہے، درس ہو رہا ہے، مسائل بیان ہو رہے ہیں، قرآن بیان ہو رہا ہے، تقریر ہو رہی ہے، یہ جائز ہے، بلکہ یہ ہونا چاہیے۔ یہی تو مسجد اسی لیے تو بنی ہے، اللہ کا نام بلند ہو، اس میں لوگ دین سیکھیں۔ دوسرا یہ ہے کہ مسجد میں فضول اور دنیاوی گفتگو ہو، یہ ناجائز ہے۔ تیسرا یہ کہ مباح اور جائز گفتگو ہو، ضرورت ہے، دنیاوی کوئی بات ہے لیکن ضرورت کی ہے، مباح ہے، وہ آپ کر سکتے ہیں، اس شرط کے ساتھ کہ کسی اور کو تکلیف نہ ہو، کسی اور کی نماز خراب نہ ہو۔ لیکن یہ نہیں ہے مسجد میں بیٹھ کر جناب حالات حاضرہ پر پوری بحث ہم مسجد میں کرتے ہیں، یہ جائز نہیں ہے۔ اور اسی طرح میرے دوستو ایک اور جگہ ہے جہاں دیکھیں اسلام جو ہے نا، اسلام ہمیں زندگی گزارنے کا ہر طریقہ سکھاتا ہے۔ اسلام ہمیں اخلاق بھی سکھاتا ہے، معاشرت بھی سکھاتا ہے، معاملات بھی سکھاتا ہے، عقائد بھی سکھاتا ہے، عبادات بھی سکھاتا ہے۔ اسلام ہمیں تہذیب بھی سکھاتا ہے۔ مسلمان مہذب ہونا چاہیے۔ اور چوتھی جگہ جہاں گفتگو کرنے سے ممانعت آئی ہے، فقہاء نے لکھا ہے کہ بیت الخلاء میں گفتگو کرنا مکروہ ہے۔ قضاء حاجت کے لیے جائے تو وہاں باتیں کرنا، ادھر ٹوائلٹ میں ایک بیٹھا ہوا ہے، ادھر ٹوائلٹ میں دوسرا ہے، دونوں باتیں بھی کر رہے ہیں، اس سے منع آئی ہے۔ ابن ماجہ میں روایت ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے 2 آدمی قضاء حاجت کے لیے جائے تو وہ آپس میں گفتگو نہ کرے کہ ایک دوسرے کے سطر کو دیکھ رہے ہو۔ سطر کو دیکھنے سے بھی منع آئی ہے، قضاء حاجت میں گفتگو کرنے سے بھی منع آئی ہے۔ پہلے زمانے میں ٹوائلٹ نہیں ہوتے تھے گھروں میں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں وہ گھروں سے باہر جاتے تھے، جھاڑیوں میں، اپنے گاؤں سے، علاقے سے نکل کر جھاڑیوں میں وہاں جا کر قضاء حاجت کرتے تھے۔ تو آپ نے فرمایا کہ بھائی 2 آدمی اس طرح بیٹھے ہو تو وہ ایک دوسرے کے سطر کو بھی نہ دیکھیں اور باتیں بھی نہ کریں۔ آج کل بھی گاؤں میں یہی ہوتا ہے، گاؤں کے اندر دور دراز کے جو گاؤں میں گھروں میں ٹوائلٹ نہیں ہوتے، ہم جیسے لوگ، شہری لوگ جب گاؤں جاتے ہیں تو پھر ہمیں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے، انگلینڈ والے خاص طور پر جب گاؤں میں جاتے ہیں، بھائی ہم تو عادی نہیں ہے، ہم تو ٹوائلٹ کے عادی ہے، اور ٹوائلٹ بھی وہ کموڈ کے عادی ہو گئے ہیں۔ اب تو ہمارے بچے نیچے والے ٹوائلٹ میں بھی جناب ان کے لیے بیٹھنا مشکل ہوتا ہے۔ تو پھر گاؤں کے اندر ٹوائلٹ نہ ہو تو ایک اور عجیب تکلیف ہوتی ہے۔ لیکن گاؤں والوں کا مزاج ہے اپنا، ان کا وہ جناب باہر جاتے ہیں، گاؤں سے باہر جھاڑیوں میں چلے گئے وہاں، تو وہ لوگ پھر ایک ادھر بیٹھا ہوا ہے، ایک ادھر بیٹھا ہوا ہے، باتیں بھی کر رہے ہیں۔ اس سے منع آئی ہے، باتیں مت کرو۔ بھائی صرف گاؤں والوں کا حال نہیں ہے، ہمارے شہر والوں کا حال اس سے بھی برا ہے۔ ہمارے نوجوانوں کا حال کیا ہے آج؟ یہ جو ٹوائلٹس بنے ہوئے ہیں نا، پبلک ٹوائلٹس میں کھڑے ہو کر پیشاب کرتے ہیں۔ ہاں بھائی، یہ اسکول والے، کالج والے، اسکول کالج سے نکلے ادھر ہی کھڑے ہو کر پیشاب بھی کر رہے ہیں، آپس میں ڈسکشن بھی جاری ہے، باتیں بھی ہو رہی ہے ٹوائلٹ میں۔ یہاں مسجد میں مجھے بعض ساتھیوں نے بتایا کہ جناب یہاں کچھ نوجوان ہیں، وہ ایک ٹوائلٹ میں ہے، دوسرا دوسرے ٹوائلٹ میں ہے، اور جناب باتیں ہو رہی ہے ایک دوسرے سے۔ یہ اچھی بات نہیں ہے، یہ منع آیا ہے اس سے۔ بعض لوگ ٹوائلٹ میں بیٹھے ہیں، موبائل پر جناب گفتگو بھی ہو رہی ہے،
टॉयलेट में बैठा हुआ है अंदर और मोबाइल पर बातें भी कर रहा है। बात समझ में आई? पुरानी बात है, हमारा एक दोस्त था, इंतकाल हो गया, अल्लाह उसकी मगफिरत फरमाए। उस जमाने में, ये मैं बात बता रहा हूं आज से कोई 40 साल पहले की बात, तो सीधे साधे लोग होते थे वो। उस जमाने में ऐसे टॉयलेट नहीं होते थे जो आजकल होते हैं जनाब। अब तो पता नहीं मार्बल लगे हुए हैं अंदर, और जनाब दुनिया ऐसे टॉयलेट है, वो लोग देख ले तो वो समझे कि जनाब ये तो कोई टॉयलेट नहीं है, कोई ऑफिस है, बैठने की जगह है। तो उस जमाने में टॉयलेट्स में ये चीजें नहीं होती थी। 40 साल पहले की बात बता रहा हूं। उसके बाप ने घर बनाया, बड़ा बंगला बनाया, तो उसमें टॉयलेट भी बड़े शानदार बनाए। तो हम छोटे छोटे थे तो खेलते थे, कभी वो हमारे घर आता था, हम उसके घर जाते थे। तो एक मरतबा उसके घर में टॉयलेट में गया तो मैंने देखा वहां बड़ा शानदार ये कमोड बना हुआ है, और दुनिया जहां के शीशे लगे हुए हैं, और पता नहीं क्या क्या चीजें उसमें। अंदर भी जनाब कालीन बिछा हुआ है, और गुस्ल के लिए अलग जनाब क्या जगह बनी हुई है, और जहां कमोड है उसके साथ मैगजीन्स पड़े हुए हैं, अखबार पड़े हुए हैं। मैं बड़ा हैरान हुआ कि भाई चलो बाकी चीजें तो समझ में आती है, ये चीजें इन्होंने बड़ी शानदार लगाई है, लेकिन ये टॉयलेट में किताबें क्यों पड़ी है, मैगजीन क्यों पड़े हैं, अखबार क्यों पड़े हैं? मुझे ये बात समझ में नहीं आई। तो मैंने बाहर निकलकर अपने उस दोस्त से पूछा कि भाई आपने टॉयलेट तो बड़ा शानदार बनाया है, हमारे जमाने में, उस जमाने में तो टॉयलेट क्या होता था जी, दीवार होती थी, एक लोटा होता था, एक पाइप होता था, और कुछ नहीं होता था। वो तो शानदार टॉयलेट था। मैंने कहा जी ये आपने बाकी चीजें तो बड़ी अच्छी बनाई है, ये बताइए ये मैगजीन क्यों रखा है? उसने कहा जी ये इसलिए रखा है कि जी अगर आप टॉयलेट में जाए, आपको ज्यादा वक्त लगे वहां, तो वक्त पास करने के लिए आप ये अखबार भी पढ़ सकते हैं, मैगजीन भी पढ़ सकते हैं। सुभान अल्लाह जी, ये 40 साल पुरानी बात बता रहा हूं। अब कितनी तरक्की हो गई है हम लोगों की, हम गांव वालों पर हंसते हैं, खुद हमारा हाल ही है। तो टॉयलेट बातें करने की जगह नहीं है कि वहां मोबाइल ले जाकर आप बातें करें या मैगजीन पढ़े वहां पर। वहां तो दाखिल होने से पहले दुआ पढ़ते, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबुस वल खबाइस। वो तो खबीस जन्नत की जगह है, वहां जल्दी फारिग हो, बाहर निकलो। तो भाई ये जबान से मुताल्लिक हमें बड़ा एहतियात करना चाहिए, गुफ्तगू में बड़ा एहतियात करना चाहिए। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।